آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر یہ ہے جو بندہ عبادت اعمال صالح ریاکاری کے لیے کرے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے، حالانکہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کو دکھلانے کے لیے، عمل کیا جاتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ بندہ عمل کر رہا ہے بندے کو راضی کرنے کے لیے۔ اب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا ہے، ریاکاری کرنے والا مشرک ہے۔ یہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ عمرہ کرنے کے باوجود بھی مشرک ہے، یہ زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ اس نے شرک اصغر کیا ہے۔ یہ سارے روزوں سمیت اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ آپ میرے ساتھ بولیں گے پھر میں سمجھوں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ ایک بات، پہلا عمل کون سا ہے جی؟ عمل کرنا ہے کس کے لیے؟ عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ دوسرا نہیں بولے گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی عمل کرنا ہے، چھوٹے سا چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ کس کے لیے کرنا ہے؟ ہائے احد پہاڑ کے برابر میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اور وہ ہو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے رب کے راستے میں ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر حضور نے کہا ہے، اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسے پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ اللہ اس کو پال پال کے حضور فرماتے ہیں اس میں اخلاص ہوتا ہے نا بندے کا، اس میں رب کی رضا ہوتی ہے نا، اللہ اس کو پال کے احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے برابر خرچ ہو اللہ کی رضا کے لیے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اللہ کی رضا نہ ہو، مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ آج کے بعد ہم جو بھی عمل کریں گے وہ کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کی رضا۔ دوسری بات میں اسے مختصر بتاؤں گا تاکہ میں چاروں باتیں بتا سکا۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے نبیو سن لو، کلوا من الطیبات، پہلے حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، نمازیں بعد میں پڑھنا، اعمال صالح بعد میں کرنا، نیکیاں بعد میں کرنا، پہلے کھانا کیا ہے؟ آج کل جو ہماری خوراک ہے اکثر کی خوراک حرام ہے۔ آپ ناراض ہوں گے مجھے پتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم عاشق رسول ہیں لیکن ہماری خوراک حرام ہے۔ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن ہماری خوراک کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم عمرہ کرتے ہیں لیکن کن پیسوں سے؟ جو حرام کے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کن پیسوں سے؟ حرام کے۔ کیا ہماری زکوٰۃ، کیا ہماری نماز، کیا ہمارا روزہ، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا امن الحلال ام من الحرام، میری امت میں حلال اور حرام کی تمیز ہی بھول جائے گی۔ پتہ ہی نہیں ہوگا یہ حلال ہے یا حرام، لوگ اس چیز میں فرق ہی نہیں کریں گے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں یا حلال۔ دوسرے کے مال کو، دوسرے کی چیز کو اپنا سمجھ کے کھائیں گے، پھر سمجھیں گے حلال ہے۔ چیز مولوی صاحب کی اور میں کھا رہا ہوں، میرے لیے کیسے حلال ہے؟ میرے لیے کیسے حلال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک خادم تھے، ان کے ایک غلام تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دعوت پہ بلایا، اور دعوت کی ہوئی تھی بڑی پرتکلف، عدیل صاحب کی طرح، اس میں بڑے مختلف قسم کے کھانے تھے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بندہ غریب ہے، بندہ غریب ہے، خادم ہے، نوکر ہے، غلام ہے، اور اتنی قسم کے کھانے، اللہ خیر کرے، یہ کہاں سے اس نے جو نا مال تلاش کیا ہے؟ ایک لقمہ کھا چکے تھے، اس میں سے ایک لقمہ کھا چکے تھے۔ بعد میں خیال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح، یہ کس طرح کا کھانا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ، اتنا بہترین کھانا، اتنا اچھا کھانا تم نے کیسے بنا لیا؟ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں دور جاہلیت میں جب مسلمان نہیں تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کیا تھا؟ میں نجومی تھا۔ جیسے ہمارے علاقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہیں یا نہیں ہے، تو مولوی صاحب کو پتہ ہوگا، ہمارے علاقے میں تو بیٹھے ہیں، وہ کسی کا بچہ گم ہو گیا، چوری ہو گئی، کوئی سسٹم ایسا ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، پھر ہم جاتے ہیں فلاں جی، وہ فلاں حساب کرتا ہے، وہ نجومی ہے، اور جو حساب کرتا ہے وہ کون ہے؟ نجومی۔ اب حساب ہو رہا ہے جی، اچھا 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 آپ کا بیٹا گم ہو گیا، کتنے دن ہو گئے؟ 3-4 دن ہو گئے، اچھا چلو بیٹھو بیٹھو بیٹھو، معصوم بچہ، آپ ادھر بیٹھ جاؤ جی، بیٹا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند ہو گئی، اچھا پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، واللہ عالم، اسی کو ہی پتہ ہے۔ ہاں بھائی، مسئلہ یہ ہے، آپ کا جو بچہ ہے نا وہ کراچی ہے، آپ کا بچہ کہاں ہے؟ کراچی۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، چند دنوں کے بعد وہ گھر آ جائے گا۔ بیٹا یہاں منڈی احمد آباد ہے، اور یہاں بیٹھے بیٹھے وہ کہتا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کراچی۔ کمال ہو گیا۔ اچھا بھائی، جب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ کراچی، تو پھر مکمل لوکیشن ہی دے دو، مکمل لوکیشن دے دو کہ کراچی ہے، فلاں علاقہ ہے اور فلاں جگہ ہے، ہم چاہ کے سیدھا جائیں اس کو وہاں سے پکڑ کے لے آئیں۔ مکمل لوکیشن نہیں بتائے، تکا۔ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دور جاہلیت میں تکا لگایا تھا، اور نجومی جو تھا دور جاہلیت میں نے تکا، وہ ٹھیک جا کے لگا، وہ ٹھیک جا کے لگا۔ اب اس کا کام ہو گیا ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا، اب اسی خوشی میں وہ مجھے موکھ دے گیا ہے، اسی موکھ کا میں نے یہ کھانا بنایا ہے۔ میں نے کہا میں چلو آپ کو بھی کھلا دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او بھائی تم نے تو مجھے مروا دیا ہے، حضور نے تو نجومی کی کمائی کو حرام کہا ہے۔ حساب کرنے والے کی کمائی کیا ہے؟ حرام۔ تو نے مجھے حرام کھلا دیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ میں عبادت کیسے کروں گا؟
پریشان ہو گئے، اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی، انگلی حلق میں ڈال کے زور لگا کے الٹی کی، وہ جو لقمہ پیٹ میں چلا گیا تھا اس کو پیٹ سے باہر نکالا۔ کیوں کہ جب تک یہ لقمہ پیٹ میں کھڑا رہے گا میری اللہ کے ہاں کوئی عبادت قابل قبول، اور جس کا سارا وجود ہی حرام کا ہو وہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں جنتی، فلاں جہنمی، فلاں منافق، فلاں منافق، حلال کھاتا ہے۔ یہ منافق بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ پیٹ میں لقمہ حلال کا ہے؟ ہم مولوی ہیں نا، ہم مولوی ہیں، ہم نہیں پوچھتے بابا جی یہ 100 روپے یہاں رکھ گئے ہو کیسے کمایا تھا، اور کیسے کمایا تھا؟ رتا نوٹ دے کہ میرا موڈ ہی بدل گیا، کیسے پوچھوں؟ ابھی میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں وہ یہاں سے اٹھا کے واپس لے جائے گا، تو لے جائے، واپس لے جائے۔ ابھی بھی ٹائم ہے، جس کا 100 روپے حلال کا نہیں ہے یہ ادنان سجد کو نہیں چاہیے، ہم بھوک مر جائیں گے، اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو بھی یہی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، جو چیزیں کرنے والی ہیں ہم سب کو وہ کرنی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ یہاں سے چلتا ہے بیت اللہ جاتا ہے، بیت اللہ جا کے اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کر دعا مانگتا ہے، اللہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا مانگتا ہے۔ میں خوش تھے کہ میں پیسے رکھنا تھا پیچھے۔ بیت اللہ جا کر اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر رو رو کے کیا مانگ رہا ہے؟ دعا۔ اے اللہ لٹ گیا، فلاں ہو گیا، میرا فلاں کام ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے او میرے غلاف کو پکڑنے والے میرے بندے، او میرے غلاف کو پکڑ کر مجھ سے دعا کرنے والے میرے بندے، تو مجھ سے دعا مانگتا ہے، ملبسہ حرام